السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار عربیہ چینل پر تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید اور مبارک۔ یہ مبارک لفظ اس لیے کہا ہے میں نے کہ جو میں ٹاپک کل سے شروع کر رہا ہوں، جس پہ بات کر رہا ہوں، وہ کافی حد تک اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک نیا ٹاپک ہے، جس کو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ہی کم آتھرز نے اور مصنفین نے ڈسکس کیا ہے، بلکہ اس کو چھپایا گیا ہے۔ جس طرح سے اسم اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ، اسی طرح سے منازل القمری کے جو اذکار ہیں ان کو بھی مخفی رکھنے کی کوشش جو ہے وہ اکثر کی گئی ہے۔ تو کل آپ کو ہم نے 3 منازل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ان کا ذکر اذکار جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے کچھ نوٹس بھی لیے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا اس میں چلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ بار بار تو اس طرح کی چیزیں پیش تو نہیں کی جا سکتی۔ البتہ کمنٹس میں آپ کوئی بات پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا۔ تو پروگرام کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اور کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ چل سکے وہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ضرور پوچھیے گا۔ تو کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھی نا 3 منازل، ان کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو یہ جنتری جو ہے جس کا نام ہے زنجانی جنتری، یہ آپ کو خریدنی پڑے گی۔ یہ اس لیے کہ اس میں تمام منازل القمری کے نام جو ہیں اور ان کے اوقات جو وہ کس وقت چاند اس میں جاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کچھ نجوم کے اعتبار سے نظرات کا بھی بتایا تھا کہ نظر تثلیث کیا ہوتی ہے، 2 سیاروں کے درمیان جب زاویہ بنتا ہے 120 ڈگری کا۔ اس طرح سے نظر تثلیث جو ہے وہ 60 ڈگری کے زاویہ کے ساتھ بنتی ہے 2 سیاروں میں، اور نظر تربیع 90 کا زاویہ ہوتا ہے، اور مقابلہ کی نظر جو ہے وہ 180 ڈگری کی ہوتی ہے۔ ان تمام کا ذکر جو ہے وہ اس جنتری میں آپ پائیں گے۔ یہ پاکستان میں تقریباً چند دنوں کے بعد شائع ہونے والی ہے، تو اس کو خرید لیا جائے، آپ کو بہت کام آئے گی ذکر و اذکار کے سلسلے میں۔ نظر تثلیث کب شروع ہونی ہے، کب ختم ہونی ہے، یہ سارا تذکرہ اس جنتری کا اینڈ پہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور باقی جو قمر کے اذکار کا جو معاملہ ہے، یا کون سی منزل کس وقت طلوع ہو رہی ہے آسمان پہ، اس کا ذکر شروع میں ہے۔ مثال کے طور پر نومبر کے مہینے کا جہاں بھی تاریخوں کا ذکر ہے، آپ نومبر کی اذکار قمر جو ہیں وہ آپ کو ان کے نام اس میں مینشن پائیں گے آپ، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا کہ فلاں منزل جو ہے وہ نیک ہے یا نئے ساتھ دیتی ہے۔ نئے سے اکبر لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی نئے سے بہت خوشگوار اس میں سے روحانیت خارج ہو رہی ہے۔ اس طرح سے جیسے کہ قمر درکب کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ رزق کے معاملات یا نکاح کے معاملات سے یا جاب کا اپلائی کرنا، ان سے بے گریز کیا جائے، اس کا خاص باتوں کا مطلب کہ خیال رکھا جائے۔ تو سب سے پہلی منزل بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ وہ شرطین اس کا نام ہے، دوسری کا نام بطین، اور تیسری کا نام جو ہے وہ بتایا تھا سویہ۔ اب آج ہم چوتھی منزل سے شروع کرتے ہیں۔ چوتھی منزل کا نام ہے جناب دبران، دال بے را الف را نون ساکن، دبران۔ بعض مصنفین اس میں دال پر پیش بھی پڑھتے ہیں،
لیکن عربی لوگ جو ہیں اس کو دبران کہتے ہیں. یا آپ بے شک دبران پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو جب کمرہ جو ہے منزل دبران میں داخل ہوگا تو پہلے کی طرح آپ کو 2 رکعت نماز نفل جو ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے تو حضرت کاملہ کے ساتھ. جب بھی میں تو حضرت کاملہ کا نام لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے جس طرح سے شریعت نے حکم دیا ہے، اور اس کے بعد دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، بے شک استری ہوں گے جی خوب ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اور اس کے بعد آپ مقرر ٹائم پہ جو آپ کو اس جنتی سے ملے گا اس ٹائم پہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے رو بقبلہ ہو جائیں گے. اور پہلی رکعت میں 2 نفل پڑھیں گے نا، تو پہلی رکعت میں آپ نے وہ آیت پڑھنی ہوگی جو دال سے منسوب ہے، کیونکہ یہ منزل دبران جو ہے وہ حرف دال کے ساتھ منسوب ہے. تو دال سے شروع ہونے والی قرآن پاک کی آیت پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی، اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی دال سے شروع ہونے والی قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھی جائے گی. قرآن پاک جو میں تو آپ کو اچھا خاصا آئیڈیا ہو جائے گا، کھولیں گے نا تو کئی صفحات پہ آپ کو دال سے شروع ہونے والی آیت مل جائے گی. مثلاً اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یہ ایک آیت ہے اور یہ آپ نوٹ کر لیں، سورہ زمر 24ویں پارے میں آیت نمبر 3 ہے. 23ویں سپارے کے اینڈ سے شروع ہوتی ہے اور 24ویں میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو 23ویں سپارے کے اینڈ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. یہ پہلی رکعت آپ کی ختم ہو جائے گی، پھر آپ سورہ فاتحہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے یا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کا آغاز ہوگا. اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آمین کرنے کے بعد دال سے شروع ہونے والی آیت پڑھنی ہوگی. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح سے ہے. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 25 بھی دال سے شروع ہوتی ہے. سورہ ذاریات آپ کو 26 سپارے میں آخری صورت ہے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ سورۃ ذاریات کا آغاز ہے. اس طرح سے اس میں آپ کو یہ مل جائے گی. چند سطروں کے بعد نا شروع ہونے کی چند سطروں کے بعد یہ آ جائے گا دخلوا علیہ فقالوا سلاما. یہ دال سے شروع ہو رہی ہے. دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. یہ ایک آیت ہو گئی. ان آیات دونوں کو نہ آپ خود نہ لکھ سکیں تو قرآن پاک آپ کے پاس ہو، وہاں ایک کاغذ کی نشانی رکھ لیں کہ یہ پہلی آیت آپ کو سورہ زمر آیت نمبر 3 بتائی ہے. کاغذ رکھ لیں اس پہ، اگلی پہ بھی ایک کاغذ رکھ لیں، ذاریات پہ بھی. کمپیوٹر کی دکان پہ جائیں، اسے کہیں کہ یہ آیت مبارک ہمیں ایک چھوٹے سے کاغذ پہ موٹے فانٹ کے ساتھ لکھ دے. وہ کاغذ آپ بیٹھ کے نفل پڑھیں گے تو اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ قرآن پاک سے آپ کو کھولنا تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے. حافظ قرآن کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ زبانی پڑھ لے گا. آپ آیت کو اپنے سامنے رکھیں. سجدہ گاہ جو ہے آپ کی سجدہ کا مقام ہے اس سے تھوڑا پہلے، تاکہ آپ آرام سے نہ اس کو پڑھ سکیں دیکھ کے. بیٹھ کے نفل پڑھنے سے بھی کوئی حد نہیں ہے. آیت آپ کو موٹی لکھی ہوگی، نظر آ جائے گی، آپ پڑھ سکیں گے. تو حروف کے پڑھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو، کیونکہ اس طرح قرآن پاک میں نہیں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سلام پھیر لیں پھر، اور اس کے بعد آپ نے 2 اسماء الحسنی کا، وہ تمام بلکہ اسماء الحسنی کا ذکر کرنا ہوتا ہے جو دال سے شروع ہو رہے ہیں، اور ان کے اعداد جتنے بنتے ہیں ان کے مطابق ان کو پڑھا جائے گا.
تو سلام کے بعد آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد آپ ذکر کیجیے جناب یا دائم، یہ اللہ کا ایک نام ہے اسماء الحسنی میں سے 155 بار، دائموں کے عدد بنتے ہیں 55 بار، اور یہ یا دیانو، دال یا الف یا اور یا بشد زبر ہے، نون پیشنو، یا دیانو، اے دینے والے، عطا کرنے والے، اس کو 65 بار آپ پڑھیں گے، کیونکہ دیانوں کے عدد جو ہیں وہ دائرہ ابجد کمی کے اعتبار سے 65 بنتے ہیں، یا دائموں کو 55 بار اور یا دیانوں کو 65 بار پڑھنے کے بعد پھر دوسری پڑھیں، اور اپنے رب سے رزق کی کمی ہے اس میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے دعا مانگیں، یا آفات و بلیات سے امن کے لیے۔ کئی انسان کو غلط چیزیں ملتی ہیں زندگی میں، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، ناخوشگوار واقعات ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی آپ اللہ سے تحفظ کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ رزق کی کمی ہے اس کے گروہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دیں، یہ بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو نفل میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں سلام کا لفظ ہے، سلامتی ہے، تو یہ خاص طور پر بلیات اور آفات سے امن کی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کی 5ویں نمبر پہ منزل حقا، ایک کاف 2 نقطہ عین اور تا، جس کو ہم ایک ہی صورت میں عربی میں پڑھتے ہیں حقا، جب یہ اس میں داخل ہوگا، داخلے کا ٹائم آپ کو اس جنتی سے مل جائے گا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ ہو تو یو کین ڈسکس اٹ ود می، کمنٹس میں یا فون کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 2 رکعت نماز مقرر ٹائم پہ جو آپ کو جنتی سے ملے، آپ کامل طاعت کے ساتھ 2 نفل کی نیت کریں، اور پہلی رکعت میں میں پہلے یہ بتا دوں کہ اس منزل کے ساتھ حرف ہا منصوب ہے، اس کو اٹیچ کیا گیا ہے سوری۔ تو آپ ایسا کریں گے کہ سورہ فاتحہ جب آپ کی ختم ہو گئی، آمین پڑھنے کے بعد آیت وہ پڑھنی ہے جو ہا سے شروع ہو۔ تو میں آپ کو پڑھتا ہوں، آپ دوبارہ سن کے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ مومن آیت نمبر 65 ہے، سورہ مومن آیت نمبر 65، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک آیت پڑھ کے آپ اللہ اکبر کریں گے، سبحان ربی العظیم پہ چلے جائیں گے، اس طرح ربنا لک الحمد سجدہ دے کر اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنا ہوگا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ آیت مبارکہ سورہ خدیر 27ویں پارے میں ہے، آئی تھنک 27ویں پارے میں ہے، آپ کو بڑا پتہ لگ جائے گا، قرآن پاک کھولوں گے سورتوں کی ترتیب لکھی ہوئی، لیکن آیت نمبر 3 ہے یہ سورہ خدیر کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ خدیر آتی ہے، تو اس کی آیت نمبر 3 ہے، مختصر سی، اس کو بھی کاغذ میں ٹیک اپ ہوئی ہے، کمپیوٹر کی دکان پہ جانا پڑے گا آپ کو، تو اس کو کہیں کہ موٹا آپ کو کر دے، لکھ دے یہ آیت مبارکہ الگ الگ 2 کاغذوں پہ، تو یہ آپ کو یا ایک بھی لکھوا لیں، اس سے آپ نے بہرحال کام چلانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے، تحیات، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسماء الحسنی پڑھنے ہیں۔ کون سے اسماء الحسنی؟ جو حرف ہا سے شروع ہوتے ہیں، جن کا سٹارٹ جو ہے آغاز حرف ہا سے ہوتا ہو، کیونکہ اس منزل کے ساتھ حرف ہا منصوب ہے، یہ وجہ ہے اس کی۔ تو یا ہو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت زبردست نام ہے، اسماء الحسنی۔ ہو کے عدد 11 ہیں، تو آپ نے یا ہو پڑھنا ہوگا 11 بار، پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا،
اور اس کے بعد دوسرا اسم آپ نے ہے ہادی، یا ہادی، ہادی کے عدد ہیں 20، تو 20 بار آپ نے یا ہادی یا ہادی یا ہادی اس کا ذکر کرنا ہے۔ کیلکولیٹر اپنا کیا کہتے ہیں، کوئی مشین جو بتاتی ہے وہ رکھ لیں پاس، یا تسبیح یا اپنے ہاتھوں پہ ہی، لیکن کم و بیش نہ ہونا چاہیے۔ جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ بہت اہم ہے، یا ہو 11 بار اور یا ہادی 20 بار، 21 بار نہیں ہوگا یا 19 بار بھی نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ دوسری پڑھ کے آپ اپنے مستقبل کے لیے، آپ اپنے حالات میں بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو پرابلم کا سامنا ہے زندگی میں، جو پریشانی ہے، اس کے رفع دفع ہونے کے لیے آپ اللہ سے جو چاہیں مانگیں۔ اس کے بعد ہم ہوتے ہیں جناب وہ 30 منزل، اس کا نام ہے ہنعا، ہا نون عین اور آگے عربی والی تے، جس کو ہم تلفظ کی ادائیگی جب کرتے ہیں نا تو اس تا کو ہم ایک ہی آواز میں بدل دیتے ہیں، ہنعا۔ تو اسی طرح جب یہ کمر اس میں جائے گا، تاریخ کا پتہ وہاں سے لگ جائے گا جنتی سے، جو آپ نے انشاءاللہ خریدنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے کامل طہارت کے ساتھ، جیسے پہلے عرض کیا جا چکا۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے، اب میں یہ بتانا آپ کو بھول گیا کہ اس منزل کے ساتھ جو بھی ڈسکس کر رہا ہوں حرف واو منصوب ہے، واو، تو وہ آیت پڑھی جائے گی جس کا آغاز حرف وا سے ہوتا ہو۔ کئی ملیں گی آپ کو، کوئی قید نہیں ہے، بس ایک آیت پڑھیں وہ کافی ہے۔ دوسری آیت پہ اگر واو سے شروع ہو رہی ہو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ لمبا پڑھنا چاہیں، لیکن اگر دوسری آیت اگلی وا سے شروع نہیں ہو رہی تو آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، بس ایک پہ اتفاق ہوگا، کیونکہ میچنگ اس منزل کی حرف واو کے ساتھ ہے، یہ خیال رکھنا ہوگا آپ کو۔ تو آیت مبارک سورۃ یاسین کی ہے جو آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گی۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بس پھر اللہ اکبر کر کے سبحان ربی العظیم پہ، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین یہ کی آیت نمبر 39 جو ہے وہ بھی واو سے شروع ہوتی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اس کو پڑھ کے رکعت کر دیں، سبحان ربی العظیم پہ چلے جائیں، اور اس کے بعد سلام پھیریے تحیات پڑھ کے، اور ان تمام اسماء جو واو سے شروع ہوتے ہیں ان کا ورد کرنا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، نوٹ کیجئے۔ واو سے اللہ کا ایک اسم شروع ہوتا ہے ولیو، یا ولیو، اس کو پڑھیں گے آپ 46 بار، 46 ٹائمز۔ اس کے بعد ہے یا وکیلو، 66 بار، 66 اس کے عدد بنتے ہیں۔ اور تیسرا اسم اللہ کا یا ودودو، ودودو کے اعداد کا مجموعہ جو ہے وہ 20 ہے، تو یا ودودو کو 20 مرتبہ، یا وکیلوں کو 66 اور یا ولیوں کو 46 مرتبہ، اول آگے دوسری کے ساتھ۔ یہ جب ورد ختم ہو جائے 3 دفعہ دوسری پڑھیں۔ دودھ خزی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، اور اس کے بعد اپنے مقصد کی تکمیل کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روحانیات کی کتابوں میں یہ چیپٹر آپ کو اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لوگ تو بڑے بڑے وظائف جب بتاتے ہیں نا تو وہ ان کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں، اپنے ایک ہوتا ہے ان میں سے کہ بس بندے سے ہدیہ وغیرہ بھی لے لیا اچھا خاصا، کہ بھئی یہ 10 دن کا عمل ہے، یہ 11 دن آپ نے کرنا ہے، یہ وغیرہ۔ اب 11 دن اور پھر اگر پرہیز ہو اس کے ساتھ ہیں کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، تو دیکھیں ناظرین سنیے کہ پھر کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے، جبکہ اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔
سوائے اس کے کہ آپ کے حلال کی کمائی ہو، روزی پیٹ میں حلال ہو، اور آپ انتہائی مطلب پاکیزگی کے عالم میں تو طہارت کے عالم میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر تو دو رکعت نماز نفل پڑھیں، اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر وہ اسماء پڑھیں جو سلام کے بعد پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے اور انتہائی مثبت نتائج آپ کو دے گا۔ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز ودیعت کی تھی۔ تو اب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی۔